نے بریڈ فورڈ سے فرمایا کہ بعض لوگ جو بدعقیدہ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بچوں اور بچیوں کی شادیاں جو ہیں وہ فقہ حنفی میں جو ہے موجود ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہیں. اس پر وہ مختلف قسم کی اپنی طرف سے کچھ باتیں کرتے ہیں, تو اس پر آپ کیا فرمائیں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو سوال ہے یہ تفاسیر کے اندر موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ان کے جو اولاد تھی بچے بچیاں, تو ایک بطن سے جو جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے, یعنی یہ قدرت کی طرف سے تھا کہ وہ ایک بچہ اور ایک بچی یعنی جڑواں توام پیدا ہوتے تھے ان کے بطن سے. تو بعد کے بطن سے یعنی پہلے جو ایک بطن سے ایک رحم سے ایک مرتبہ جو بچے ہوئے ہیں, تو دوسری مرتبہ جو ہوئے ہیں, اب ان کے وقت کے درمیان بھی کلام ہے کہ کتنا ہوتا تھا, مگر بہرحال جو بھی دوسرے بطن سے پھر وہ دوسرے وقت پہ ہوتے تھے تو ان کی آپس میں شادیاں اس شریعت میں جائز تھیں اور کر دی جاتی تھیں. یعنی ایک بطن سے جو بچہ ہوا ہے دوسرے بطن سے جو بچی ہوئی ہے تو ان کی آپس میں شادی ہوتی تھی. تفاسیر میں یہ موجود ہے 6ویں پارے کے اندر, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. اس آیت کے تحت حابیل قابیل کا جو بیان ہے اس کے تحت تمام مفسرین کرام نے اس کو لکھا ہے. سائلہ نے جو پوچھا ہے کہ اس پر بعض روافظ نے بہت ہی سوکیانہ تبصرہ کیا ہے کہ دیکھیں جی یہ تو بہن بھائی کی شادی ہو رہی ہے تو یہ ایک نجائز تہمت لگا دی گئی ہے, اور اس لحاظ سے یہ لوگ تو پھر حرامی ہوئے, فلاں ہوئے, یہ ہوئے, وہ ہوئے. یہ تبصرہ مجھے جو کئی لوگوں نے سنا ہے, مجھے اس بات کو پہلے بھی اس بات پر مطلع کیا گیا. اور پھر اس کے بارے میں ان کے یہاں جو بیان کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے نزدیک حوریں آتی تھیں جنت سے, کہ یعنی جو حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوتا تو اس کا حور کے ساتھ نکاح کیا جاتا, تو اس سے پھر آگے اولاد کا سلسلہ ہوا. غرض کے تیسری پشت میں جب وہ گئے, کزن ہو گئے, تو اس وقت ان کے آپس میں نکاح ہوا. یہ بات انہوں نے بیان کی, اور اس کو امام اعظم ابو حنیفہ سے منسوب کر کے تو اس پر بہت ہی سوکیانہ تبصرہ کیا ہے. حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. بعض احکامات سابقہ شرائع میں مختلف ہیں, اس میں ایک چیز حلال ہے, بعد میں جو شریعت آئی اس کے اندر وہی بات حرام ہوئی. جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے یہاں سجدہ کیا ان کے بھائیوں نے, جا کر ان کو سجدہ کیا, تو دین یوسفی کے اندر ان کی امت کے لیے یہ جائز تھا. آج سجدہ تحیت تعظیم یا عبادت دونوں حرام ہیں, کسی کے لیے اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں کی جا سکتے. اور بے شمار احکامات ہیں جو سابقہ شرائع میں ان کی مثالیں موجود ہیں کہ وہ حلال تھے, جائز تھے, بعد میں وہ حرام ہوئے. تو اس سوکیانہ تبصرہ کی نہ تو کوئی ضرورت تھی, لیکن آج کل اصل ایک اشتہاری مہم چلی ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے نا خام خواہ کسی مسئلے پر ایسا ایک شروع کر دیتے ہیں کلام, تاکہ ایک بات جو ہے نا انفرادیت کے ساتھ لوگوں کے سامنے آ جائے اور ایک ہیجان طبیعتوں میں پیدا ہو جائے اور سننے میں. اس سلسلے میں اس وقت بھی اتفاق سے میرے پاس تفسیر موجود ہے, تفسیر صافی. یہ تفسیر صافی جو ہے یہ اسی دوران میں اگر کال لے لوں. جی آپ لے لیں. جی ہمارے ساتھ علی صاحب ہیں برمنگم سے. السلام علیکم علی صاحب. ہاں جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم شاہ صاحب, کیا حال ہیں جی؟ قاری صاحب آپ کو بھی بہت بہت سلام, حافظ صاحب کو بھی ادب اور احترام کے ساتھ سلام. میرے 2 سوال تھے شاہ صاحب سے. جی. ایک سوال پہلا تو یہ تھا کہ جو روزے کی نیت ہم کرتے ہیں وَبِ صَوْمِ غَدٍ وَأَتَ مِنْ شَهْرِ رمضان, اس میں اس کا اردو ترجمہ بنتا ہے کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اس میں کل کا لفظ کیوں آتا ہے, یہ کیوں نہیں آتا کہ میں آج کے روزے کی نیت کرتا ہوں؟
اور دوسرا سوال میرا یہ ہے سورہ یاسین سے ریلیٹڈ کہ سورہ یاسین میں ہے 7 مبینیں، جی 7 مبین ہیں جی سورہ یاسین میں، اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک مبین سے پھر واپس جاتے ہیں، پھر 2 مبین کے بعد جاتے ہیں واپس. تو مجھے پوچھنا ہے کہ اس کے فضائل کیا ہیں؟ بس یہ میرے 2 سوال ہیں، شاہ صاحب کی خدمت میں عرض کر دیجیے. اجازت چاہتا ہوں، دعاؤں میں یاد بہت رکھیے گا. شکریہ جی، بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے. ضرور آپ کے سوالات پر بات ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے گا. تشریف لانے کا شکریہ. جی حضرت آپ اس کی. جی تو یہ تفسیر صافی ہے میرے پاس، تو یہ علامہ کاشانی کی کتاب ہے، جی جی، اور یہ جعفری لوگوں کے ہاں بڑی رائج، ان کی مروج اور متداول تفسیر ہے اور مانی جاتی ہے. اس کے اندر انہوں نے صفحہ نمبر 28 پر دوسری جلد میں انہی آیات کے تحت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، اس کی تحت حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پورا قصہ از اول تا آخر کے کس طرح امرات یعنی ان حوا امرات آدم کانت تالد فی کل بطن غلاما وجاریۃ فولدت فی اول بطن قابیل وکیل قابین وطعامته اقلیما بنت آدم والبطن الثانی حابیل وطعامته لیوزا فلما ادرکوا جمیعا امر اللہ تعالی ان ینکح آدم. یعنی یہ پوری تفصیل بیان ہوئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی حضرت مائی حوا کے ہاں ہر بطن سے ہر دفعہ جب وہ کہ حاملہ ہوتی تو اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی، اور پہلے بطن سے قابیل پیدا ہوئے، اور قابیل اور ان کے ساتھ توام جو بچی پیدا ہوئی اقلیمہ ان کا نام تھا بنت آدم، اور بطن ثانی سے جو بچہ پیدا ہوا ان کا نام حابیل تھا، اور توام جو ان کے ساتھ بچی پیدا ہوئی اس کا نام لیوزا تھا. اور جب یہ اکٹھے ہوئے یعنی یہ اولاد ان کی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حکم فرمایا آدم علیہ السلام کو کہ قابیل کا حابیل کی اخت سے اور حابیل کا قابیل کی اخت سے نکاح کر دیا جائے. تو حابیل جو ہے وہ اس پر راضی ہو گئے، قابیل راضی نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی صورتوں میں فرق تھا. یعنی یہ بیان فرما رہے ہیں حضرت امام محمد باقر عالم الہدا کی یہ روایت ہے پوری، اور پھر آگے جو ان کے درمیان جھگڑا ہوا اس کا پورے کا پورا بیان وہ کر رہے ہیں. یہ پورے یعنی پورے صفحے پر یہ پورا واقعہ موجود ہے. مجھے یہاں استدلال صرف اس بات سے کرنا تھا کہ ایک تو یہ کہ بچے ان کے اس طرح ہوتے تھے جوڑواں، حضرت امام محمد باقر عالم الہدا جو امام عالی مقام امام حسین شہید کربلا کے پوتے ہیں وہ یہ بیان کر رہے ہیں. دوسرا وہ یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی شادیاں جو نا حابیل کی قابیل کی بہن سے ہوئی، اور قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے، اور اس میں جو اختلاف ہوا پھر ان کا قتل کا واقعہ ہوا، پھر اس کو پوری تفصیل بیان کر رہے ہیں. تو اب اندازہ فرمائیے کہ اس کو حضرت امام ابو حنیفہ کا سر تھوپ کے اور پھر اس پہ بڑے سوکیانہ خشک تبصرے اور عجیب عجیب باتیں، تو پھر حور کے ساتھ شادی اس دنیا میں جی جن کی ایک نوع ہی نہیں ہے، تو ایک عجیب ڈرامہ یہ بنانا کہ دیکھیں حور جو ہے وہ کہیں کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ وہ ایک نوری مخلوق ہے اور وہ دنیا میں بشر کے ساتھ اس کی شادی ہو، پھر اس سے بچے ہوں اور پھر اس سے آگے نسل چلے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہر نوع کے لیے جوڑے بنائے ہیں، اور ان کے درمیان ہی ان کی ازدواج کا سلسلہ اور مناکحت کا سلسلہ اور توالد تناسل یہ سلسلہ وہ اسی نوع میں ہوگا. تو جو یہ اتنا مشکل ترین باب انہوں نے کھول لیا. چھوٹی سی بات ہے کہ اس کے اندر بنیادی طور پر یہ دیکھیں کہ جب ایک نکاح جس کا امر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، تو نکاح کے درمیان جو حرمت ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمائی گئی ہے نا. حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم، یہ ساری حرمتیں بیان کی گئی نا، محرمات کی تفصیل بیان کی گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان کے لیے امر فرما دے کہ نکاح کر سکتے ہو، تو پھر آپ کو اس میں کیا قباحت نظر آتی ہے؟
جن کی حرمت بیان ہوئی ہے وہ حرمت بھی خدا کی طرف سے، جن کے لیے اجازت ہوئی ہے، حلت بیان ہوئی ہے، وہ بھی خدا کی طرف سے، اور بیان امام محمد باقر کر رہے ہیں. تو یہ بودنے قسم کے لوگ ہیں، معلومات ہیں کوئی نہیں، تو ایسے ہی بس وہ بچے طفل قسم کے، اور وہ بیٹھ گئے جناب اور تبصرے کرنے شروع کر دیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ کہا. امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان بھی کیا ہو تو امام محمد باقر سے کیا ہے، کیونکہ امام اعظم ابو حنیفہ عموماً جو روایات اس طرح کی لاتے ہیں نا، تو ان کے استاد تھے نا امام جعفر صادق، اور امام باقر بھی اس سے بھی مطلب انہوں نے پڑھا بھی اور ان کی زیارت بھی فرمائی. تو یہ تو منبع اس بات کا، اس تفسیر کا حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ خود اس کو بیان فرما رہے ہیں. اب سوچنا چاہیے کہ یہ تو متفقہ بات ہے، امام اعظم ابو حنیفہ تو یہ علم لائے اہل بیت اطہار سے ہیں. تو اب کہاں یہ پوری کتاب پڑھی ہوئی ہے، کہیں کوئی حور کا ذکر ہی نہیں ہے اور نہ کوئی اس قسم کا افسانہ ہے. تو اس طرح کی دور ازکار باتیں اور جہالت کی باتیں کرنا اور اپنی طرف سے اعتراض گھڑنا، اور پھر جناب والا یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ہماری اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. دوسرے پر اعتراض کرنے کے لیے یوں نظر دوڑے نبر چھیتان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر، پتہ تو ہو کہ کیا کہہ رہے ہیں اور ہماری اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے. یہ آپ اس کو دکھا سکتے ہیں، ٹی وی پر بھی دکھا سکتے ہیں. یہ تفسیر صافی کم ہے، ورقے کی دائیں طرف ہے، اور پہلی سطر سے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ شروع ہوتا ہے، باقاعدہ طور پر تفسیر شروع ہوتی ہے، اور ملا کاشانی اس کو بیان کر رہے ہیں. جزاکم اللہ حضرت، بہت شکریہ. نذیر احمد صاحب ہیں ہمارے ساتھ لیسٹر سے. السلام علیکم مولانا.